زندگی آیات کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرض کیا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب منصب نبوت پر فائز ہوئے، اللہ نے ان کو اہم معجزات عطا کیے اور ایک عظیم رسالت کے لیے ان کو منتخب کیا، تو ان کی ذمہ داری اب صرف عام دعوت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی دعوت کا آغاز ایک طاقتور ترین اور خطرناک ترین شخص سے ہو رہا ہے، فساد کے سرغنے سے ہو رہا ہے، کفر کے سربراہ سے، اور ایک فاسد ماحول کی اصلاح کے لیے فساد کی جڑ کو پکڑنا ضروری ہے۔ ایسے افراد کے جو معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہوں، جن کے افکار و نظریات، جن کے معاونین اور جن کے زیر اثر ادارے، چاہے وہ تبلیغی ہوں، نشریاتی ہوں، رائے عامہ کو ہموار کرنے والے ہوں، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں ہوں، یعنی یہ سب ان بڑی طاقتوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے یا اصلاح نہ ہونے کی صورت میں انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو تب ہی معاشرے کی نجات کی امید رکھی جا سکتی ہے، ورنہ اصلاح وقتی ہوگی اور ناپائیدار ہوگی۔ یہاں قابل توجہ جو نقطہ ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ فرعون کی طرف جانے کی وجہ جو قرآن مجید نے اس ایک مختصر سے جملے میں بیان کیا کہ انہ طغی، یعنی اس نے طغیان کیا۔ طغیان میں یعنی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا، سرکشی، حد سے تجاوز، ظلم و استکبار، زندگی کے تمام شعبوں میں بے لگام طاقت کا استعمال، یعنی اسی مادہ طاغوت کے اندر اور طغیان کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سنگین ذمہ داری سے گھبرائے نہیں ہیں، انہوں نے اس میں تخفیف اور کمی کی بھی درخواست اللہ سے نہیں کی، بلکہ اس عظیم ذمہ داری اور رسالت کا استقبال کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس ذمہ داری کی کامیابی کے لیے وسائل طلب کیے۔ پہلی دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ کامیابی کا پہلا ذریعہ یعنی عظیم روح، ایک بلند فکر اور عقل توانا ہے، یعنی شرح صدر، اور ایک رہبر انقلاب کا سب سے پہلا سرمایہ یہی ہوتا ہے، کشادہ دلی، فراواں حوصلہ، استقامت، بردباری اور مشکلات کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت۔ امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آلۃ الریاست سعۃ الصدر، کہ قیادت کا جو آلہ ہے اور وسیلہ ہے وہ سینے کی کشادگی ہے، شرح صدر ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد دوسری دعا کی کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کاموں کو خدایا آسان کر دے۔ اس راستے میں بے شمار مشکلات ہیں، اللہ کے لطف کے بغیر وہ حل نہیں ہوتی۔ پھر تیسری دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ خدایا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اب یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں صرف فصاحت کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مؤثر ابلاغ کی دعا ہے۔ یعنی اگر انسان کا شرح صدر ہو، ممکن ہے ہو، مگر اظہار کی قوت نہ ہو تو پھر اس کا جتنا وہ سرمایہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے بچپن کی جو لکنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کا ذکر کیا، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شرازی اپنی تفسیر نمونہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اصل مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ گفتگو میں ایسی رکاوٹ نہ ہو جو سننے والے کے لیے یعنی مانع فہم ہو، کہ جس کو وہ سمجھ نہ سکے۔ یعنی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میں ایسی فصیح و بلیغ گفتگو کروں کہ ہر سننے والا مقصد توحید کو سمجھ لے۔ چوتھی جو اللہ سے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون جیسے جابر سے مقابلہ تنہا ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ سے عرض کی کہ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی ہارون اخی، اور فرمایا کہ میرے خاندان میں سے میرا بھائی ہارون، اس کو میرا وزیر قرار دے اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک فرما۔ وزیر وہ ہوتا ہے کہ جو بوجھ اٹھائے، اور
کتنا اچھا ہے کہ اس بوجھ کا جو شریک کار ہے، اس بوجھ کو اٹھانے والا ہے، وہ روحانی اور جسمانی لحاظ سے آپ سے ہمآہنگ ہو، آپ سے قریب ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام فصیح البیان بھی تھے، بلند قامت اور اعلیٰ علمی قابلیت کے مالک بھی تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ ان تمام دعاؤں کا مقصد کیا تھا؟ اگلی آیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ اے اللہ ہم تیری زیادہ تسبیح کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں۔ یعنی ساری جد و جہد کا مقصد خدمت دین اور اطاعت الہی تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبات خالص اور مخلصانہ تھے، صرف اللہ کے لیے تھے، پھر اللہ نے بھی فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری درخواستیں قبول ہیں۔ بس اس آیت سے جو استفادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں انقلاب کی قیادت کرنے والے کی شرائط، یعنی سب سے پہلے اس کی روحانی آمادگی، اس کی جسمانی طاقت، شرح صدر، قوت بیان، اس پورے راستے کی آگاہی، خدائی امداد پر اعتماد اور یقین، اور اس کے ساتھ قابل اعتماد اور بہادر مددگار۔ اور دوسرا جو اس آیت سے پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء کا ہدف اپنے زمانے کے فرعونوں اور مستکبرین سے مقابلہ ہوتا ہے۔ یہی سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء کی انہی الہی سنتوں پر کاربند رہنے کی اور اپنے زمانے کے ولی، اپنے زمانے کے رہبر کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔